حضرت جابر کے والد جب دنیا سے انتقال کر گئے، حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے والد کے سر کے اوپر بڑا ہی قرض تھا، بڑا بوجھ تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد کا ایک باغ تھا، اس میں کھجوریں پکنے والی تھی۔ فرمایا قرض دار میرے والد کے دنیا سے جانے کے بعد جس وقت میرے پاس آئے، آگے مجھے کہنے لگے اے جابر تیرے والد سے ہم نے قرض لینا تھا، تیرے والد نے ہمیں قرض دینا تھا، وہ قرض ہمیں واپس کر دو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میری بہنیں تھی، میرے پاس کچھ بھی ان کو دینے کے لیے نہیں تھا، میں نے ان سے کہا میرے والد دنیا سے تو چلے گئے، لیکن اس طرح کیجئے یہ باغ میرے پاس موجود ہے، اس باغ کو جب یہ کھجوریں پکے گی یہ باغ آپ رکھ لیجئے گا، اس کی کھجوریں آپ رکھ لیجئے گا اور آپس میں تقسیم کر دیجئے گا، اس کے علاوہ جتنا بھی قرض ہوگا وہ ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں قرض والوں نے کہا نہیں نہیں جابر ہم تمہیں معافی نہیں دیں گے، ہم قرض معاف نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جتنا بھی باغ ہے اس کے اندر جتنی کھجوریں ہیں اس سے تو ہمارا آدھا قرض بھی ادا نہیں ہوگا، ہم تقسیم کیا کریں گے، معاف کون کرے گا، ہمیں سارے کا سارا قرض چاہیے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا مشکل پیش آتی حضور کی بارگاہ میں آتے، حضرت جابر کہتے ہیں مشکل پیش آئی میں بھی حضور کی بارگاہ کے اندر آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر جس وقت میں آیا، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا قرض دار جان نہیں چھوڑے، میں نے ان کو یہ آفر بھی کی کہ میرے باغ کی کھجوریں رکھ لینا لیکن باقی قرض کو معاف کر دینا، لیکن انہوں نے قرض کو معاف کرنے کی بالکل خواہش کو رد کر دیا، کہا نہیں اس سے تو ہمارا آدھا قرض نہیں ادا ہوتا، یا رسول اللہ جابر پہ کرم کر دے۔ جابر کے والد بھی دنیا سے انتقال کر گئے، گھر کے اندر بہنیں بھی ہیں، ہم پہ کرم تو ذرا فرما دیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جابر واپس چلے جاؤ، قرض داروں کو کہنا کہ جس وقت کھجوریں پک جائے گی تم میرے باغ کے اندر آ جانا، اور جابر اس طرح کرنا جب تمہاری کھجوریں پک جائیں گی نا ساری کھجوروں کو ایک ڈھیر کے اندر رکھنا، ساری کھجوریں ایک ڈھیر کے اندر رکھنا اور مجھے تم نے بلانا ہے، ساری کھجوروں کو ڈھیر میں رکھ کے تم نے میرے پاس آ جانا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کھجوریں پک گئی، میں حضور کی بارگاہ میں آیا، ڈھیر بنا دیا، میں حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کھجوریں بھی پک گئی، ڈھیر بھی بن گیا، قرض دار بھی آ گئے، یا رسول اللہ کمی صرف آپ کی ہے، اب آ کے کرم فرما دیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ابو بکر میرے ساتھ چلو، عمر میرے ساتھ چلو۔ اب بات یہ تھی حضور اکیلے بھی جا سکتے تھے لیکن سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر کو کیوں لے کے گئے، اس بات کا جواب آخر میں عرض کروں گا۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر گئے حضور کے ساتھ اور جا کے کیا کیا، آج تو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تم کھانے کی پلیٹیں رکھ کے اس پہ دعائیں کیوں کرتے ہو، بخاری شریف کے لفظ ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کو کوئی بھی بندہ نہیں جھٹلا سکتا، بخاری کے الفاظ ہیں، حضور نے کھجوریں سامنے رکھی، دعا بالبرکتی، حضور نے ہاتھ اٹھا کے کھجوروں کے اوپر برکت کی دعا فرمائی۔ ختم شریف کے اندر ایسے ہی کرتے ہیں نا جی، ہم اصالِ ثواب کی محفل کے اندر حضور علیہ السلام نے ان کھجوروں پہ برکت کی دعا کی۔ جب میرے نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی، حضرت جابر کہتے ہیں حضور چلے گئے، حضور یہ فرما کے گئے جابر سب کا قرض ادا کرنا ہے، کوئی قرض دار باقی نہ رہ جائے۔ قرض دار یہ سوچتے ہوں گے کہ ان کھجوروں سے تو ہمارا آدھا قرضہ بھی نہیں ادا ہونا، اب یہ کیا ہوگا۔ حضور نے برکت کی تو دعا کر لی، اب ہے بھی مسلمان تھے، حضور علیہ السلام پہ یقین بھی پورا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں قرض داروں کو ان کے قرض واپس کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا سیر۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا قرضے بھی سارے ادا ہو گئے، کھجوریں بھی بڑی بچ گئی کہ جو میرے گھر والوں کے لیے کفایت کر جائے گی، آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا اور جا کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے آنے کی وجہ سے کھجوروں میں اتنی برکت کی کہ کھجوروں سے قرضے بھی ادا ہو گئے، کھجوریں بھی کئی بچ گئیں۔ سرکار علیہ السلام نے جب یہ سنا حضور نے یہ نہیں فرمایا جابر یہ میری وجہ سے نہیں ہوا، مجھے آ کے کیوں سناتے ہو، فداہک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام مسکرانے لگے، حضور علیہ السلام مسکرائے۔ آج حضور کی شان سن کے ہم لگاتے ہیں نعرہ رسالت، ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، بخاری کے لفظ ہیں کہ جس وقت حضور نے اپنی شان سنی حضور نے کیا فرمایا، اشہد انی رسول اللہ، جابر میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے مجھے مصطفیٰ کو رسول بنا کے بھیجا۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور نے جب یہ جملے بولے حضور نے فرمایا جابر جاؤ ابو بکر کو بھی بتاؤ، عمر کو بھی بتاؤ، جا کے انہیں بھی بتاؤ جا کے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی شان ہے اور حضور خود فرمائے ابو بکر کو بتاؤ، عمر کو بتاؤ۔ جس وقت گئے، اب میں آپ
آپ کو ایک جملہ سنانے لگا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر کو کیوں لے کے گئے؟ تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں جن کو نائب بناؤں گا کوئی وہ عام شان والے نہیں، اللہ نے میرے نائبوں کو بھی بڑی اعلیٰ شان اور بڑا کمال عطا فرمایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس، حضرت جابر کہتے ہیں میں جس وقت گیا میں نے جا کے اتنی بات کی، اے ابو بکر اے عمر، حضور آئے، برکت کی دعا کی، اللہ نے میری مشکلیں آسان کر دی. اب سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر نے کیا کہا؟ جھوم جائیں گے. فرمایا لقد علمنا، جابر تم اب بتاتے ہو، ہمیں تب ہی پتا تھا، حضور نے دعا کی ہے تمہارے قرضے بھی ادا ہوں گے، اللہ برکت بھی عطا فرما دے گا. فرمایا تمہارے قرضے بھی ادا ہوں گے، اللہ برکت بھی عطا فرمائے گا. اب دیکھیں عقیدہ کیسا ہے، کیسی محبت ہے. انہیں پتا تھا کہ حضور نے دعا کی برکت ہو جائے گی. فرمایا عاشق اور مومن کی یہ نشانی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنے دل میں خواہش ابھرے، اور بھی شان حضور کی بیان کی جائے، اور بھی عظمت بیان کی جائے. تیسری بات بیان